حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور حضرت ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تقریباً تمام غزوات میں اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ عہد صدیقی میں بھی ان کی فتوحات اور بالخصوص عہد فاروقی میں ان کی کافی ساری فتوحات ہیں، اور 16 ہجری میں جب یروشلم کی فتح کا معاملہ تھا تو انہوں نے یروشلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر فتح کر لیا۔ اب بیت المقدس کا مسئلہ تھا کہ اس کی جو تسلیم تھی وہ باقاعدہ چاہ رہے تھے عیسائی کہ ہم خود اس کو حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کریں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف، اور اس خط سے پہلے آپ نے جو اس وقت کے گورنر کو یہ بات ارشاد فرمائی اس خطے کے حوالے سے، وہ بڑی قابل ذکر ہے۔ آپ نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم سب لوگ اللہ کو ایک مانو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو اور قیامت پر آخرت پر یقین رکھو، یعنی وہی جو عقائد اسلامیہ ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اس طرح کر لو تو پھر تمہارے مال جان اولاد ہم پر حرام ہیں، پھر ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اگر یہ نہیں تو پھر جزیہ، پھر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو میں تم پر ایسے لوگ مسلط کروں گا، یعنی میں جنگ کے لیے ایسے لوگ لے کر آؤں گا جنہیں موت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہیں شراب اور خنزیر کے گوشت سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی بات بن نہیں پائے گی، چنانچہ وہ گورنر باقاعدہ وہاں سے فرار ہو گیا، یعنی ایک وقت وہ تھا مسلمانوں پر۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صورتحال عرض کی تو چونکہ اس کے بعد مشاورت کی عیسائیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بیت المقدس جو ہے یعنی مسجد اقصیٰ یہ مقدس جگہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود آ کر اسے لے لیں۔ ظاہر ہے فتح تو ہو چکا ہے، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ اعزاز یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق خود تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں وہ انہوں نے خط لکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس سامان کے ساتھ تشریف لائے بڑی قابل ذکر بات ہے اور بڑی قابل تقلید بھی ہے، اور اس وقت ہمارے حکمرانوں کے لیے قابل شرم بھی ہے کہ جو ہمارے لائف سٹائل ہیں، جو ہماری صورتحال ہے وہ دیکھیں اور امیر المومنین کا طرز حیات دیکھیں۔ جو معتبر تواریخ ہیں تمام نے یہ بڑے مناسب الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو ایک سواری یروشلم کو فتح کرنے کے لیے، چابیاں لینے کے لیے مسجد اقصیٰ کی، اور جو علاقہ جات فتح کیے تھے اس میں اعزاز کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو ایک سواری یعنی ایک گھوڑا اور ایک غلام اور ستو تھوڑے سے جو وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ، یہ سارا زاد راہ لے کر، یعنی رخت سفر یہ تھا، تو آپ لے کر تشریف لائے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ ایک منزل یا نصف منزل خود تشریف فرما ہوتے سواری پر اور غلام پیدل چلتا، اور پھر اس سے اگلی منزل جو ہوتی یا نصف منزل وہ آپ خود پیدل چلتے اور غلام کو سواری پر سوار کرتے۔ کیا آج ایسا طرز حیات، ایسا طرز زندگی کسی حکمران کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب ارض فلسطین میں آپ داخل ہو رہے تھے تو غیر مسلم دیکھ رہے تھے کہ عجیب بات ہے، یہ ہے وہ شخص سیاہ فام جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہیں آپ کے امیر المومنین؟ انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، یہ ان کا غلام ہے جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے سواری پر۔ بلکہ استقبال کے لیے جو مسلمان کماندار کھڑے تھے، آپ نے جب ان کا لباس دیکھے تو ان کے لباس تھوڑے آپ کو نامناسب لگے، تو آپ نے ان پر کنکریاں پھینکیں، باقاعدہ فرمایا کہ تم ابھی سے اپنے اسلاف کا طریقہ بھول گئے ہو، یعنی آپ اس پر بھی ان کو سرزنش فرمائی۔ اور وہاں جب آپ مشاہدات فرما رہے تھے تو ایک گرجا میں ایک جگہ پر وقت ہو گیا نماز کا، تو پادری نے کہا تھا کہ آپ یہیں نماز ادا فرما لیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر میں نے یہاں کسی جگہ نماز ادا کر لی تو مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے،
اس لیے میں تمہاری حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، میں نماز وہیں ادا کروں گا جہاں اللہ کا حکم ہے۔